الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں، جو اتنا دینے والا ہے کہ اس کا حساب نہیں رکھتا، دینے کے بعد اگر ہم اس کی معصیت کرتے ہیں تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ سانس کی آخری گھڑی تک اس نے ہمارے لیے مغفرت کا دروازہ رکھا۔ اتنا ہی نہیں، ہمارے لیے وہ ہادیان بھیجے تاکہ ہم ان سے ہدایت لے کر اپنی منزل اور قدر کو بڑھا کر اس کی نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ وہ صرف دنیا میں نہیں دے رہا، وہ تو آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اس کی مثال یہی ہادیان ہیں جن سے متمسک ہو کر ہم دنیا میں بھی حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرا حبیب پریشان ہے، یہ عرب کے بدو اسے طعنے دے رہے ہیں، تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے خداوند عالم نے وحی کی، اے میرے حبیب انا آتیناک الکوثر، میں تمہیں خیر کثیر عطا کروں گا۔ اگر یوں کہوں کہ ہماری نا امیدی میں جو امید ہے وہ حبیب خدا ہے، اور جب حبیب خدا پریشان ہو تو اس کو جو خوشخبری ملتی ہے وہ جناب سیدہ زہرا ہے۔ خدا کہتا ہے اے میرے حبیب انا رفعنا لک ذکرک، تیرے ذکر کو میں بلند کروں گا۔ اب جس کے ذکر کو خدا بلند کرے اس کے ذکر کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا، جس کے ذکر کی خدا حفاظت کرے اس کے ذکر کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ اب جس کا ذاکر خدا ہو جائے وہ ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی تعریف ہم کیا کریں جس کی تعریف خود خدا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کی تعریف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی دو چیزوں کی طرف دیکھا جاتا ہے، یا تو اس کے حسب کو دیکھا جائے گا کہ وہ کن خصوصیات کا مالک ہے، یا اس کے نسب کو دیکھا جائے گا۔ ایام فاطمیہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ پروردگار عالم نے جناب رسول خدا کو جو تحفہ دیا اس تحفے کا نام جناب سیدہ ہے۔ اب یہ تحفہ کوئی ایسے نہیں ملا۔ آج کل یہ جو بحث چل رہی ہے آپ کے سامنے ہے، اس کو صرف مثال کے طور پہ اپنے جوانوں کے لیے پیش کروں گا کہ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ
کہ وہ اپنے سے اعلیٰ کا قرب حاصل کرے۔ ماشاءاللہ۔ اب وہ جو علیت ہوتی ہے، عالیت ہوتی ہے اس کے پاس، وہ مختلف جہت سے ہو سکتی ہے، مثلا منصب کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، علم کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، دولت کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، شہرت کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، لیکن جبلت انسانی میں یہ چیز راسخ ہے کہ وہ اپنے سے عالی کی قربت حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور جب وہ قربت کو پا لیتا ہے تو اس میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اب جو چیز مجھے ملی ہے اس کا ثمرہ بھی آئے اور اس کی تشہیر بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہے اسفل سے عالی تک کا درجہ۔ تو کیا کہنے کہ جب دو عالی ملیں تو پھر اس کی رغبت کیا آئے گی، جب دو بڑے اگر ملیں تو ان کی شہرت اور ان کا ملنے کے بعد اس ملاقات کے ثمرے کو جاننے کے لیے یقیناً اس سے زیادہ لوگ بے قرار ہوں گے، اور اگر یہی ملاقات پروردگار کی ہو اور رسول خدا کی ہو تو یقیناً سما ہی کچھ اور ہوگا۔ عرش والے بھی پریشان ہیں، فرش والے بھی پریشان ہیں کہ اب جو دو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو دو شخصیات میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دو ہستیوں میں جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اس ملاقات کا ثمرہ کیا ہوگا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اس ملاقات کو امت کے لیے جیسا بھی قرار پایا، لیکن ایک چیز جو تاریخ نے لکھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب رحمت للعالمین کو اس ملاقات میں جو تحفہ دیا، اس تحفے کا نام جناب سیدہ زہرا تھا۔ دینے والا اللہ رب العالمین ہے، لینے والا رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کی عالمیت جہاں تک ہے، نبی کی رحمت وہاں تک ہے۔ اب جتنا بڑا یہ رب ہے اتنی اس کی رحمت حبیب کی بھی بڑی ہے۔ اب جتنی بڑی عظمت اور رحمت کا مالک یہ حبیب ہے، اس کے لیے جو رحمت ہے اس کا نام جناب زہرا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد عجل اتنی بڑا تحفہ اور اتنا بڑا دینے والا، اتنا بڑا لینے والا، کوئی کم عظمت کا مالک۔ ہم خدا کی قسم جو آج بیٹھے ہیں انہی کی توسل سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہستیاں نہ ہوں تو ہم نہ ہوں۔ ہم کیا، خدا کہتا ہے کہ یہ کائنات نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے۔ آج جو کائنات ہے انہی کے صدقے سے ہے، اور آج جو ہم ہیں انہی کے صدقے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے حسب کو دیکھا جائے، اس کے نسب کو دیکھا جائے۔ اگر نسب جناب سیدہ کو دیکھیں تو عرض کر چکا کہ یہ تحفہ خداوندی ہیں۔ اگر باپ کے لحاظ سے دیکھیں تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں۔ اتنی عظمتوں کا مالک ہے یہ نبی۔ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ جوانوں کو، آپ تو پڑھے لکھے علماء اکرام ہیں، ایک جوانوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسج دوں گا کہ ہر چیز کی ایک تاثیر ہوا کرتی ہے۔ قبلہ نے ابھی فرمایا کہ ہر نام کی بھی ایک تاثیر ہے۔ اگر یوں کہوں کہ اگر انسان کوئی نام رکھے تو اس کی تاثیر ہوتی ہے، اسی لیے ہم اپنی نسل کا نام یزید نہیں رکھتے۔ تاثیر کو جانتے ہیں کہ تاثیر ہوتی ہے، اگر انسان رکھے تو تاثیر ہوگی۔ میں قربان جاؤں ان پر جن کے نام خدا نے رکھے ہیں، ان کی کیا تاثیر ہوگی۔ تو یہ ہستیاں کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں۔ عرض کر رہا تھا کہ رسول رحمت للعالمین کوئی عام ہستی نہیں ہے، ان کے نام کی بھی ایک تاثیر ہے۔ ایک معمولی مثال تاثیر کے اوپر کہ اگر میں یہاں بول رہا ہوں تو اس کے ذریعے سے وہ سپیکر سے آواز آ رہی ہے،
تو لابد یہ تار کے ذریعے سے جاری ہے، والا وائی فائی سے جاتی ہے۔ تو اب ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وائی فائی کے ذریعے سے کیسے آواز جاتی ہے، یا یہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو یہ لازم انٹرنیٹ پہ دے رہا ہے، تو کیسے دے رہا ہے یہ نہیں پتہ، لیکن اس کا اثر ہے۔ رسول خدا کے نام کا اتنا اثر ہے کہ کچھ خباثت مشرک و کافر کے اندر ہوتی ہے، اگر رسول کا کلمہ پڑھیں تو اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس خباثت کو مار دیتا ہے۔ اتنی عظمت کا مالک ہے اللہ کا پاک رسول، اتنی تاثیر رکھتا ہے، جس کے نام میں اتنی تاثیر ہوگی اس کے وجود میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اللہ کا رسول جس جگہ سے چلتا ہے اس جگہ پہ خوشبو آتی ہے۔ اللہ کا ربیب اتنی عظمت کا مالک ہے کہ اگر کسی شجر کو حکم دے دے کہ ادھر آ جا تو اس میں مجال نہیں کہ اپنی جگہ پر باقی رہے۔ اگر کسی پتھر کو، کنکریوں کو ہاتھ پہ اٹھا لے تو وہ کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اتنی عظمت۔ اس نبی کی بیٹی کا نام جناب سیدہ زہرا ہے۔ اگر ماں کے لحاظ سے دیکھیں تو جناب سیدہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اس ماں کی بیٹی ہیں اس دور میں جب بڑے بڑے رئیس جو اپنی بہت بڑی سخاوت کا ڈنکا بجاتے تھے اس در پہ بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کوئی عام گھرانے کی نہیں ہے جناب سیدہ۔ عظمت جناب سیدہ کو ہم خدا کی قسم نہیں بیان کر سکتے، کوئی عام گھرانے کی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا رئیس، چھوٹوں کو تو چھوڑیں، بڑے سے بڑا رئیس جن کی خواہش ہوتی تھی کہ اس قافلے سے مل کے میں اپنی ثروت بڑھا لوں، اس قافلے کی مالکہ کا نام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا تھا۔ اس وقت کے راہب، تاریخ لکھتی ہے اس وقت کے راہب دعائیں مانگا کرتے تھے کہ بار الہا زندگی میں ایک موقع دے کہ ہم بھی جناب خدیجہ کی سوانح حیات کو دیکھ سکیں، ان کے بارے میں پیشن گوئی کر سکیں۔ اتنی عظمت کی مالک تھی۔ اور جو راہب جناب خدیجہ کو دیکھ لیتا تھا، خدا کی قسم وہ دنیا میں بتاتا ہوا پھرتا تھا کہ میں وہ ہوں جس نے جناب خدیجہ کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی ہے۔ اتنا بڑا رتبہ تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا۔ شوہر کے لحاظ سے دیکھیں تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی وہ زوجہ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کون؟ علی ابن ابی طالب، وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج اس دور میں شرم آتی ہے یہ بیان کرتے ہوئے کہ ابو طالب کا ایمان کیسا ہے۔ ہمیں ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے، سبحان اللہ۔ فضائل ابو طالب بیان کرنے چاہیے، ایمان ابو طالب نہیں، ایمان ابو طالب نہیں بیان کرنے چاہیے، فضائل ابو طالب۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فضائل ابو طالب کیا ہیں۔ پاک رسول کو، شیعہ سنی تاریخ میں یہ موجود ہے، پاک رسول کو جو دیکھ لے، جو ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لے، جو زیادہ گزار لے تو اس کے لیے باعث شرف و برکت ہے ہی۔ اقل درجہ یہ ہے کہ جو کچھ دیر کے لیے دیکھ لے یا کچھ ٹائم پاک رسول کے ساتھ گزار لے۔ آج ہم اس دور میں اس کی عظمت میں صحابی لکھتے ہیں۔ یہ ہے تعریف صحابی کی، یعنی عقل۔ اس سے اوپر تو بہت ہے، یعنی جو ساتھ رہے، جو جنگیں کریے، ایک اوپر درجے، جو عقل درجہ ہے
کہ کم از کم جس نے کچھ دیر کے لیے رسول کو دیکھا اس دور میں، ابھی یہ قانون بھی بنے کہ اس کا احترام واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صحابی رسول ہے. میں قربان جاؤں، جو 2 منٹ کے لیے بھی رسول کو دیکھے اس کا احترام واجب. جو رسول پال کے زمانے کو دے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اس کا احترام کتنا ہوگا؟ جو رسول پال کے دے اس کا احترام کتنا ہوگا؟ اس کی قدر و منزلت کتنی ہوگی؟ جناب ابو طالب بیٹھے ہیں، رسول خدا آتے ہیں اور اپنے چچا عباس سے فرماتے ہیں. ایمان ابو طالب پہ ایک جملہ آپ کی خدمت ہوگی، اگر آپ زحمت نہ ہو رہی ہو صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. عظمت جناب ابو طالب کے لیے کہ جناب رسول خدا ابتدائی ایام ہیں، اپنے چچا عباس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے چچا، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اعلان کروں اس خدائے برحق کا اور توحید کو پھیلاؤں اور اپنی رسالت کا اعلان کروں. جناب عباس کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، پہلے ہی ہمارے لیے بہت مشکلات ہیں، آپ اس وقت جب اعلان کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ جہالت کا دور دورہ ہے اور لوگ پہلے ہی ہمارے خلاف ہیں. لیکن رسول خدا کہتے ہیں کہ میرے چچا، جو بھی ہو جائے، اب پیغام حق پہنچانے کا چونکہ وقت آ گیا ہے اور خدا ہمارے ساتھ ہے تو میں نے یہ پیغام پہنچانا ہے. جناب عباس کہتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے سردار ہیں جناب ابو طالب، ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں. دونوں چلتے ہیں اور جناب ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں. رسول خدا کو جناب عباس کہتے ہیں کہ ہمارے بھتیجے کا یہ کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خدا کی جو پہنچائی چیز ہے، جو ہمارے پاس امانت موجود ہے، اسلام، اس کا پیغام، اس کو ہم نے پہنچانا ہے. جناب عباس نے خدشہ ظاہر کیا تھا، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدشہ ظاہر کیا کہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے. اب ان کو بھی توقع تھی کہ ابو طالب بولیں گے کہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، لیکن قربان جاؤں ایمان ابو طالب اور ان کی قدر و منزلت پر، جناب ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے، ہم پریشان ہوں گے، لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، بلکہ یہ کہا کہ اے میرے بھتیجے، تو صادق اور امین ہے، تو صادق اور مصدق ہے، تو سچا ہے اور سچوں کی گواہی دینے والا ہے. یوں کہوں کہ رسول کی رسالت کی صداقت کی گواہی دینے والی جو پہلی شخصیت تھی اس کا نام جناب ابو طالب تھا. جناب ابو طالب نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا پیغام ہے، کہاں سے آیا، کس طرح آیا، مجھے پہلے ڈیٹیل بتاؤ. نہیں، وہ جانتے تھے، ایمان تھا تو جانتے تھے نا، وَإِلَّا شک کرتے، پوچھتے. تفتیش نہ کرنا بتا رہا ہے کہ ایمان ہے، رسول کو مانتا ہے. جناب ابو طالب نے کہا کہ آپ صادق و مصدق ہیں، آپ اعلان کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. پہلی دعوت ذو العشیرہ ہوئی، مختصر کر رہا ہوں، آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، زیادہ طولانی نہیں کروں گا انشاءاللہ. پہلی دعوت ذو العشیرہ ہوئی، جیسے ہی رسول خدا نے پیغام دیا تو اس وقت انہوں نے مذاق اڑایا اور وہ واپس چلے گئے. جناب ابو طالب کو یہ بہت برا لگا. ایمان ابو طالب اور قدر و منزلت اور معرفت رسول خدا حضرت ابو طالب کی کتنی تھی، ان کو اتنا برا لگا. وَإِلَّا تاریخ کا مورخ یہ لکھتا کہ رسول نے پیغام پہنچایا تو ابو طالب بھی کہا کہ یہ کون سا لایا تھا، یہ اس طرح نہیں لکھا، کہا کہ پیغام کو نہ ماننے کا دکھ جناب ابو طالب کو ہوا تھا. دکھ ہوا اور کہا رسول خدا سے کہ اے میرے بھتیجے، پریشان نہ ہونا، تم کل دوبارہ بلاؤ اور میں دیکھتا ہوں کہ اب کون مذاق اڑاتا ہے. یوں کہوں دفاع رسالت میں جو پہلی ہستی سب سے پہلے آگے آئی اس کا نام ابو طالب تھا. دفاع رسالت میں جو ہستی سب سے پہلے آگے آئی اس کا نام ابو طالب تھا.
جب دوسری دعوت رکھی گئی اس دعوت میں ایسی ہی دعوت دی گئی اور اسی طرح مذاق اڑایا گیا، اور ابو لہب مذاق اڑانے والوں میں سب سے آگے تھا۔ جیسے ہی اس نے مذاق اڑانا شروع کیا تو ابو طالب جلال میں آ گئے، جناب ابو طالب جلال میں آ گئے اور کہا اسکت یا آور، اے کانے خاموش ہو جا، ما انت وہذا، تو کیا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ رسول کی اہانت کی تجھے ہمت کیسے ہوئی؟ تو نہیں جانتا کہ یہ نبی ہے اور اللہ کا سچا پیغمبر ہے اور تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا، میدان جہالت میں پہلی رسالت کی پیغام میں جس کو قبول کر کے دفاع میں جو شخصیت سب سے آگے نظر آئی، اس شخصیت کا نام جناب ابو طالب ہے۔ اب یہ دعوت آگے بڑھی، مشرکین کو معلوم ہوا، مشرکین جناب رسول خدا کے مخالف ہوئے، صرف مخالف ہی نہیں ہوئے، انہوں نے یہ پلان بنایا کہ رسول خدا کو شہید کریں گے، رسول خدا کو قتل کر دیں گے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ جہاں پہ بھی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جب تک ابو طالب موجود ہے رسول خدا کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے یہ پلان بنایا کہ جیسے ہی اکیلا نظر آئے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ رسول خدا مکہ سے باہر گئے تو پیچھے سے یہ خبر اڑ گئی کہ رسول خدا گم ہو گئے ہیں یا ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ خبر جناب ابو طالب تک پہنچی، گھبرا تو نہیں گئے؟ بس مختصر کر رہا ہوں، صرف عظمت جناب ابو طالب و ایمان ابو طالب، کیونکہ حسب و نسب کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا تھا۔ ابو طالب نے بنی ہاشم کے پورے قبیلے کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ مجھے خبر موصول ہوئی ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ اب اس کا سب سے پہلے حل کیا ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا، اب دیکھیے گا دفاع رسالت میں جناب ابو طالب کا کتنا کردار ہے۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اتنا کرنا کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس نے رسول کے ساتھ، جو بھی جتنا بڑا بھی صحابی ہے اس نے رسول کے ساتھ کتنی جان نثاری کی۔ اگر جناب ابو طالب کے معیار پہ آیا تو خدا کی قسم ہم اس کو اپنے سر پہ بٹھائیں گے۔ جناب ابو طالب سے آگے کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اس وقت جب کوئی نہیں تھا تو جو مدافع رسالت تھا وہ حضرت ابو طالب تھا۔ جناب ابو طالب نے قریش سے کہا، بنی ہاشم سے کہا کہ اپنی تلواریں لے لو، ان کو اپنی بغلوں میں چھپا لو، نیام میں نہیں رکھنا، چھپا کے رکھنا۔ جتنے بھی بڑے بڑے مشرکین ہیں، چھوٹے نہیں، بڑے بڑے جتنے بھی مشرکین ہیں ان کے پہلوؤں میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ یہ جملہ ایمان ابو طالب پہ بہت بڑا دلالت کرتا ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے مشرکین ہیں، بڑے بڑے مشرکین ہیں، یعنی مشرک اور ہیں، ابو طالب اور ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے مشرکین ہیں ان کے پہلوؤں میں بیٹھ جانا، اور جب تک میں نہ کہوں وہاں سے نہیں ہلنا۔ غلاموں سے کہا تمہارے پاس بھی جو اوزار ہیں ان کو ساتھ لے لو، یہ بڑے مشرکوں کے پاس بیٹھیں گے، تم چھوٹے سرداروں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، جب تک میں نہ کہوں وہاں سے نہیں ہلنا۔ یاد رکھنا میں جا رہا ہوں حبیب خدا کو ڈھونڈنے، کیونکہ خبر ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ اگر میں لوٹوں میرے ساتھ حبیب خدا ہو تو ٹھیک، اگر نہ ہو تو یہ تلواریں مشرکین کے سینوں میں پیوست کر دینا۔ ابو طالب کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ مشرکین کو مارنے کے لیے پہلا حکم دینے والا جناب ابو طالب ہے۔ ان کے سینوں میں پیوست کر دینا، مجھ سے پوچھنا نہیں، میرے اشارے کا انتظار نہ کرنا۔ تاریخ نے وہ نام نہیں لکھے۔ دو افراد جناب ابو طالب کے ساتھ جاتے ہیں، مختصر کرتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں، ایک پہاڑ آتا ہے، کراس کرتے ہیں، صحرا کو کراس کرتے ہیں، آگے ایک پھر پہاڑ آتا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کی دامن میں رسول خدا مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو نماز پڑھا رہے ہیں۔
اب یہ 2 افراد کا نام تاریخ نے ذکر نہیں کیا، لیکن ذکر یہی ہے کہ 2 افراد ان کے ساتھ تھے۔ جناب ابو طالب بہت بے قراری کے عالم میں رسول خدا کے پاس پہنچتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ رسول خدا یہ نماز کو تمام کریں۔ اب اس میں بھی ایک چیز ہے، ایک نقطہ ہے جو آخر میں بیان کرنا چاہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ رسول خدا کی نماز کا انتظار کرتے ہیں، 2 افراد ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، رسول خدا معمول کے مطابق نماز کو تمام کرتے ہیں۔ جناب ابو طالب بھاگ کے آگے جاتے ہیں، رسول خدا کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آپ سے مجھے دوبارہ ملایا، جس نے مجھے آپ سے دوبارہ ملایا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا اور میں بہت مضطر تھا، اور اگر آج آپ مجھے نہ ملتے تو میں کیا کرتا؟ رسول خدا نے فرمایا، اے میرے چچا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کرتے۔ تاریخ نے ابو طالب کا یہ جملہ خدا کی قسم سونے سے لکھنے والا ہے۔ جناب ابو طالب کا یہ جملہ تاریخ میں موجود ہے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اے میرے بھتیجے، اے رسول خدا، آج اگر آپ نہ ملتے تو روئے زمین سے مشرکین کا خاتمہ کر دیتا، روئے زمین سے میں ان مشرکین کا خاتمہ کر دیتا۔ اب یہ جو 2 افراد جناب ابو طالب کے ساتھ تھے، یہاں پہ ایک جملہ صرف اس لیے بیان کروں گا کہ تاریخ میں ہر جگہ پر موجود ہے کہ مولا علی نے ہر جگہ کہا انا علی ابن ابی طالب، کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ ابو طالب نے بھی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں پر حضرت ابو طالب نے فخر سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ یہی مقام ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ 2 جو بندے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے، اس سے ہم بات کرتے ہیں۔ اب انہوں نے چونکہ اس وقت اور آج بھی یہی ہے کہ انسان جب کسی سے بات کرتا ہے تو اس کے لیول کے مطابق بات کرتا ہے، یہ فطرت انسانی ہے۔ بڑے سے بات کرے گا تو اس کی حیثیت سے، درمیانے سے اس کی حیثیت سے، اپنے جیسوں سے اپنے ہی ٹون میں بات کرے گا، اور اپنے سے جو بچہ ہوگا اس کو بچوں کی ہی جیس میں بات کرے گا، اپنے لیول سے نیچے آ کے بات کرے گا۔ تو انہوں نے وقت کے امام کو بچہ سمجھا تھا اور بچوں والی ہی بات کرنے کے لیے مولا علی کے پاس پہنچے، کہا کہ یا علی یہ جو تم کر رہے تھے، یہ جو کر رہے تھے، یہ کرنے کے لیے اپنے باپ سے پوچھا تھا؟ یہ جملہ اسی میں ایک جملہ ہے کہ ایمان ابو طالب بھی ہے، معرفت ابو طالب بھی ہے، ایمان علی بھی ہے، معرفت علی بھی ہے، کہ یہ ہستیاں کیسے ایک دوسرے کی معرفت رکھتی تھیں۔ مولا علی نے بہت با کمال معرفت جملہ کہا اس خدا نے مجھے ان کے گھر بھیجنے کے لیے کیا ان سے پوچھا تھا؟ جب اس خدا نے میرے والد سے نہیں پوچھا اور مجھے ان کے گھر بھیجا تو اس کی عبادت کرنے کے لیے میں کیوں پوچھوں؟ یہ جملہ سننا تھا۔ جناب ابو طالب حیران نہیں ہوئے، حیران تب ہوتے کہ جب اس علم سے، ان کی اس معرفت سے غافل ہوتے۔ کمال معرفت کا جملہ ہے جناب ابو طالب کا۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے۔ اگر تردد میں ہوتے تو کہتے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں، تردد میں نہ آنا دلالت کرتا ہے کہ اس خدا پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وہاں کی بحث اور راستے کی بحث کو چھوڑ کے مختصر کرتا ہوں کہ جناب ابو طالب اپنے بیٹے کو، اس میں یہ بھی نقطہ ہے کہ جب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ابو بنی ہاشم اور اپنے غلاموں کو جو بھیجا تھا رسول خدا کے دفاع کے لیے بھیجا تھا، جبکہ معلوم تھا کہ میرا بیٹا بھی نہیں ہے، لیکن دفاع رسالت مہم تھی ابو طالب کی نگاہ میں۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے، یہ ایمان ابو طالب ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ نبی کی حفاظت، اسی لیے انہوں نے دفاع رسالت کے لیے اقدام اٹھائے ہیں، اپنے بیٹے کی دفاع کے لیے نہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ کبھی کسی دور کا مورخ یہ بولے گا، ہو سکتا ہے
خیانت کر کے لکھی ابو طالب نے اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا، رسالت کے لیے نہیں کیا تھا. اسی لیے ابو طالب نے کہا دفاع رسالت کے لیے کہا کہ اگر محمد نہ ہو تو یہ کر دینا. واپس آئے اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا بنی ہاشم نے اور غلاموں نے کہ رسول خدا ساتھ ہے تو وہ خوش ہوئے کہ الحمدللہ یہ ایک مشکل جو تھی وہ اس کو حل ہوئی. لیکن جناب ابو طالب نے اس قصے کو چھپایا نہیں، انہوں نے اس قصے کو ظاہر کیا اور اسی وقت ظاہر کیا تاکہ مشرکین، منافقین، ان کے ہمدرد جو بھی اس وقت کا مورخ ہے وہ اس بات کو لکھے کہ ابو طالب نے کیا کیا تھا اور ابو طالب کیا کرنے لگا تھا. جناب ابو طالب نے جلالانہ لہجے میں سب ان کی طرف دیکھا تو ہے مشرکین پریشان و حیران ہوئے. کہا کہ ابو طالب آج تم اتنے جلال والے نظروں سے ہمیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو جناب ابو طالب نے کمال جلال سے خطاب فرمایا، کہا کہ اے بنی ہاشم، اے میرے غلاموں، جو تمہارے پاس ہے اس کو ظاہر کر دو. جیسے ہی تلواروں کا ظاہر ہونا تھا تو سب پریشان ہو گئے کہ یہ کیا. جناب ابو طالب نے کہا کہ آج اگر محمد نہ ملتے تو یہ نقشہ ہی دنیا کا بدل دیتا. اس کے بعد کہا علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے جناب ابو طالب کا. مخاطب ہوئے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے ان محمدن نبیًا، کہ یہ محمد نبی ہے کا موسیٰ جس طرح کے موسیٰ نبی ہیں. اے مشرکین مکہ، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ میرا بھتیجا محمد نبی ہے، اس طرح نبی ہے جیسے کہ موسیٰ نبی تھا. اب دلیل بھی دی تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے. کہا ان کا ذکر آسمانی کتابوں میں موجود ہے جو کہ تمہارے پاس بھی موجود ہیں. یہ دلالت کرتا ہے ابو طالب کا جملہ کہ ابو طالب بتا رہے ہیں کہ میں اس نبی پر ایسے ایمان لاتا ہوں جیسے موسیٰ پر ایمان لایا، اور اس کے پیغام پہ ایسے ایمان رکھتا ہوں جیسے پہلے آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں. پر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اتنی باعظمت گھر کی بہو کا نام ہے جناب فاطمہ زہرا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا یہ وہ ہستیاں ہیں ان کے نام خود خدا نے رکھے، اور جو خدا کسی کا نام رکھتا ہے تو وہ نام رکھنے سے پہلے، رکھنے کے بعد اور آخر قیام قیامت اس میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اگر انسان کا ہوتا ہے تو خداوند عالم کے نام کی تاثیر جو ان کو رکھتے ہیں اس کا بطریقے اولا ہوتا ہے. اب فاطمہ وہ ہیں، یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے. فاطمہ وہ ہیں جو ہماری خطاؤں، ہماری کوتاہیوں، ہمارے گناہوں، ہماری نجاستوں کے ساتھ بھی ہمارے لیے باعث مغفرت کا سامان ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ ہیں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے صرف ایک روایت کا جملہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. رسول خدا مولا علی سرکار کو فرماتے ہیں کہ یا علی تمہیں 3 ایسی فضیلتیں ملی جو مجھے نہیں ملی. لیکن ان فضیلتوں میں بھی رسول خدا کی فضیلت بھی شامل ہے. تو 3 فضیلتیں کون سی ہیں؟ مولا کائنات پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں؟ کہا تمہیں جو زوجہ ملی، میری بیٹی جو زوجہ ملی، مجھے ایسی زوجہ نہیں ملی. یعنی بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی جیسی دنیا میں کوئی بیٹی نہیں ہے، اور اس وہ بیٹی ہے جس پہ میں فخر کرتا ہوں.
दूसरी फजीलत कौन सी? तुम्हें जो खुसर मिला वो मुझे नहीं मिला, यानी रहमतुल लिल आलमीन, दो जहानों के सरदार, दो तमाम अंबिया का सरदार नबी तुम्हारा सुसर है जो कि मेरा नहीं है। तीसरी फजीलत जो तुम्हें मिली वो ये है कि हसन और हुसैन जैसे तुम्हें बेटे मिले। याद रखना ये फजीलतें तुम्हें मिली हैं, लेकिन ये बात भी ना भूलना तुम मुझसे हो मैं तुमसे हूँ। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक रवायत और आपकी ज़हमतों को तमाम। जनाब आयशा से रवायत है, फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जनाब सैयदा ज़हरा जैसा शबीह रसूल नहीं देखा। कैसे? कहती हैं कि ये जब चलती हैं तो ऐसे महसूस होता है कि रसूल खुदा चल रहे हैं। बात करती हैं तो ऐसे महसूस होता है कि रसूल खुदा बोल रहे हैं। मुस्कुराती हैं तो ऐसे महसूस होता है रसूल खुदा मुस्कुरा रहे हैं। जनाब आयशा की रवायत है, फरमाती हैं कि जब मुझे जी चाहता है कि रसूल खुदा को देखूं तो जनाब ज़हरा को देखती हूँ। इतनी अज़मत की मालिक हैं ये बीबी, लेकिन हाय अफसोस कि इस बीबी के साथ उम्मत ने कोई अच्छा सलूक न किया। दुनिया का एक दस्तूर है जो आज भी राइज है कि दुनियादार लोग, दीनदार तो करते ही हैं, दुनियादार लोग ख्याल रखते हैं कि वालिदैन को बच्चों के सामने कुछ नहीं कहते, क्योंकि ख्याल रखते हैं कि ये बच्चे की नज़र में इस वालिदैन की अज़मत है, उसको पामाल न किया जाए। मगर हाय उम्मत, जनाब हसन और हुसैन छोटे से हैं, उनके सामने जनाब सैयदा के दर को जलाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, रिवायत कहती है कि जनाब सैयदा सहन में बैठी चक्की चला रही हैं, बाहर शोर हुआ। जब शोर बढ़ा, दरवाजे पे जोर जोर से गैर मामूली दस्तक हुई। जनाब सैयदा बुरके को सर पे रखती हैं, दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं, दरवाजे के करीब पहुंचती हैं। मोमिनीन, ये वो दरवाज़ा है जहां रसूल आयत ततहीर की तिलावत किया करते थे। ये वो दरवाज़ा है मलकुल मौत बगैर इजाज़त जहां अंदर नहीं आता था। इस दरवाजे पे इतने ज़ोर से दस्तकें दी कि दिल दहल गया। जनाब सैयदा दरवाजे पे पहुंची तो दरवाज़ों पे लातों की बारिश शुरू हो गई। जनाब सैयदा ने कहा, क्या करते हो? अहले बैत के दर के साथ इस तरह बेहुरमती क्यों कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा का दरवाजा है? तो बाहर से आवाज आई, बेशक हुआ करे, आज हम अपने मकसद को हासिल किए बगैर नहीं जाएंगे। ये कहना था कि दांतों की बारिश बढ़ गई, दरवाजा हिलने लगा। जनाब सैयदा बढ़ती हैं, अपने दोनों हाथों से दरवाजे को थामती हैं। बाहर से आवाज आई, कुनफुस, इस दरवाजे को आग लगा दो। आग का लगना था कि एक मलाउन ने दरवाजे को जोर से लात मारी, दरवाजा जलता हुआ जनाब सैयदा पे गिरा। जनाब सैयदा पे दरवाजे का गिरना था, मोहसिन शहीद हुए, जनाब सैयदा गिरी। जनाब सैयदा ने पुकार के कहा, फिजा फिजा आओ, मेरे बाबा की उम्मत ने आज अजर रिसालत अदा कर दिया, मेरी औलाद को शहीद कर दिया। एक कोहराम बपा है, अहले बैत के घर में एक कोहराम बपा है। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। एक कोहराम बपा है। जनाबे मौला सरकार बाहर आते हैं, क्या देखते हैं कि इतना बड़ा जुल्म हुआ। अली इब्ने अबी तालिब शेर खुदा हैं,
उस मलाउन को गिरबान से पकड़ते हैं, उठा के जमीन पे पटक के उसके सीने पे पाँव रख के कहते हैं, खुदा की कसम रसूल को जबान न दी होती तो तेरा सर आज तेरे तन पे न होता। ये कहना था, मलाउन ने कहा मैं ना कहता था, अली ने जबान दी है, तलवार नहीं उठाएगा। क्यों देखते हो, आगे बढ़ो, अली की गर्दन में रस्सी डालो। मौला अली को रस्सी डाल के मस्जिद में ले गए। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब ये मंजर देख रही हैं तो क्या कहती हैं, फिजा आज वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इस उम्मत ने जुल्म के वो पहाड़ तोड़े क्या मैं बयान नहीं कर सकती। ऐ फिजा जाओ मेरे बाबा का मामा ले आओ। जनाब फिजा रसूल खुदा का मामा लाती हैं। कहा फिजा मेरे बाबा का असा भी लेकर आओ। जनाब फिजा असा लाती हैं। बीबी कहती है फिजा मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझे खड़ा करो। जनाब फिजा जनाब सैयदा को खड़ा करती हैं। मुख्तसर करूं, जनाब सैयदा चलती हैं, रसूल खुदा के पास आके कहती हैं, बाबा आज वो हक अदा किया इस उम्मत ने कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने इन्होंने जुल्म किया, खामोश रही, मेरे दर को जलाया, खामोश रही, मेरे मोहसिन को शहीद किया, मैं खामोश रही। आज ये अली को मारना चाहते हैं, मैं खामोश नहीं रह सकती। बुलंद करती है हाथ, कहती है बाबा मैं बद्दुआ करने लगी हूँ। मदीना की मस्जिद में एक अजीब सा समा जब मौला अली ने देखा तो जनाब सलमान को कहा, सलमान इधर आ, भाग के रोज़े रसूल पे जा। जनाब सलमान हाथ छोड़ते हैं, कहते हैं रज़्वार अली इस हालत में आपको नहीं छोड़ सकता मैं। कहा क्यों? कहा जाओ जाके अली की जोजा रसूल की बेटी से कहना कि अली ने पैगाम भेजा है कि मेरे हक का तुझे वास्ता बद्दुआ न करना। जब ये पैगाम जनाब सैयदा के पास पहुंचा तो मजलूमियत की इंतहा ये है कि हाथ उठाए हुए हैं जनाब सैयदा ने, मदीने पर आजाब के आसार नुमाया हैं। जब ये पैगाम मिला तो जनाब सैयदा ने एक जुमला दर्द भरा कहा, आह बाबा जिसके लिए बद्दुआ करने आई थी उसके हक की खातर बगैर बद्दुआ किए जा रही हूँ। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।